قرآن شریف کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شہر کا ذکر فرمایا جہاں شہر میرے کملی والے کا مورد مسکن ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دھرتی کا سب تو پہلا جڑا کوٹھا سی نا گھر، دوسرے زمین سے جڑا پہلا گھر تعمیر کیتا سی انسان نے، وہ خانہ کعبہ۔ بیت عربی زبان کے بیت کا جڑا لفظ ہے، بیت کا لفظی ترجمہ ہے جسے رات پسند کی جائے، باپ ہے یبی باپ کہنے میں رات گزارنا۔ بیت ایسا ٹھکانا جسے شب پاشی کی جا سکے، اور اصطلاحی معنی ایسے کہ جی 4 دیواری ہوگی تو جگہ چھت ہوگی، انہوں عربی زبان کہتے ہیں بیت۔ اللہ پاک قرآن فرمانے نے کہ اس دھرتی کا پہلا جڑا بیت ہے جی 4 دیواری ہوئی تو جہاں چھت پایا گیا، یہ خانہ کعبہ ہے۔ قرآن مقدس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ جڑا مندر ہے مفسرین کرام فرمانے نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے وہ خوشہ گندم کی پاداش میں جب جنت بدر فرمایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام جنت بدر ہوئے تو زمین پہ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا خدا تعالیٰ نے بطور سزا زمین پہ جب بھیجا تو مفسرین فرماتے ہیں 300 سال آدم و حوا آپس میں بچھڑے رہے، 300 سال 300 سال انہوں کا ملاپ نہیں ہویا زمین سے۔ حوا کسی الگ جگہ سے نہیں تھے، آدم علیہ السلام کسی الگ جگہ سے۔ 300 سال تک حوا آدم کی تلاش میں، آدم حوا کی تلاش میں، نالے ایک دوجے کو لبتے ہیں، نالے رب کو اپنی نفسیاں معافیاں مانگتے ہیں، نالے ایک دوجے کو تلاش کرتے ہیں حوا تے آدم، نالے رب کو لفظ کی معافی مانگتے ہیں، ربا زیادتی کر دیں، جس گل کو روکیا تھا وہ اسی کنک کا دانا کھاتا تو یا اللہ تم ساڈے سے ناراض ہو گئے۔ 300 سال اتنا لمبا عرصہ، نالے جدائی گئی۔ ایک لطیفہ سنو، یہ جدائی اخبار کی ایک پڑھے لکھے کی یہ گفتگو وہ کہتا ہے 300 سال آدم علیہ السلام آپس میں جدا رہے، کتنا بھی یاد نہیں کہ زمین گھٹ رہی ہے تو بندے ود رہے ہیں، فیملی پلاننگ کرو، 2 بچے بڑھ گئے کیا کم بچے، یہ اج کے زمین والے گھٹتی پی ہے تو انسان ود رہے ہیں۔ شکر کرو 300 سال آدم کے حوا کا بچھوڑا پیا رہے ہیں، تو جی وہ بچھوڑا نہ ہوں تو دسو زمین اتنے تیل دھرن جو کی جگہ ہوتی 300 سال۔ پھر وہ وقتہ والا ویلا آیا جب حضرت آدم علیہ السلام نے بمانگے تہل اپنی لفظ کا احترام کیا۔ تو قرآن مقدس کے الفاظ آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ مفسرین کہتے ہیں 300 سال حضرت آدم نے آسمان پر منہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، شرم دے مارے۔ غالب صاحب کا مصرع ہے نا، صاحب کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ 300 سال آدم علیہ السلام نے حیا کہ شرم بن آسمان کو نہیں دیکھا۔ یا اللہ میں کس منہ میں تیرے وقت کو توجہ کر رہا تیرے کو میں منگا دیکھو الفاظ حضرت آدم جب خدا تعالیٰ کی جب رحمت سے کرم ہو گیا، آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ گڑگڑا کے دعا مانگی۔ آپ نے عرض کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ساڈے
پروردگار اسی اپنی جاناں اتنے سیاسی کی ظلم عربی زبان کہتے ہیں ہاتھ نو ٹپ جانا باؤنڈری کراس کر جانے عربی کہتے ہیں ظلم اسی یا اللہ تجاوز کیتا ہے اسی حدوں ٹپے ہاں تے جے تو سانو کچیا نہ تے اسی خسارے میں رہاں یہ جس نے دعا پھر اللہ تعالیٰ نے دعا کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اس میں القاء فرمایا جہاں صدقہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معافی عطا فرمائی اسماعیل حقی فرمانے نے گل جب کی نا کہ کرم کی تمہید سی حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں تیری بارگاہ وچ معافی مانگنا مولا کرم کر دے معاف کر دے اللہم بجاہ محمد بجاہ محمد یا اللہ 300 سال تیری بارگاہ وچ معافیاں مانگدیاں امید کرے مولا تینوں محمد دا صدقہ مینوں معاف کر دے اللہم بحق محمد اللہم بجاہ محمد یا اللہ تینوں محمد دا واسطہ معافی دے دے کرم کر دے روایات بھی چاہتا ہے جب حضور کا واسطہ پایا کہ اتو اللہ تعالیٰ کے کرم کی آواز آئی آدم تینوں محمد کا نام آیا کتوں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ندا آئی کہ آدم کوئی سو کتوں سیکھے ہے حضرت آدم کے دل میں خیال آیا کہ 300 سال ہوتا نہیں کہ رب نے منہ نہیں لایا کہ رب نے کسی گل کا جواب نہیں دیتا کہ جی آواز آئی ہے نا یہ مطلب ہے اللہ معاف کر دو یہ مطلب ہے کرم کی بنیاد بن گئی کہ آدم دن میں نام محمد دا صدقہ کرم کر الہی محمد دا صدقہ آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی محمد دا صدقہ کرم کر الہی محمد دا صدقہ یا اللہ رحمت للعالمین دا صدقہ سارے تے کرم فرما یا اللہ مسلمانوں کی حالت زار تے رحم فرما یا اللہ ملت اسلامیہ نے محمد دا صدقہ کرم فرما محمد دا صدقہ کرم کر الہی ہے فریاد کرتی میری روح سے آہی کوئی ہویا 2-4 ملکاں دا حاکم کوئی ہویا 2-4 ملکاں دا حاکم پر میرے کملی والے دی تو جگ تے شاہی بحق محمد یا اللہ محمد کا صدقہ معاف کر دے یہ آدم میں تینوں نام آیا کتنے کہ حضرت آدم دل کے سوچنے لگے بھی 300 سال گھومتا رہا کہ رب تعالیٰ نے میری کسی گل کا جواب نہیں دیتا یہ جی اللہ کی ندا آئی یہ مطلب ہے محمد کوئی بڑا برکت والا نام کہ رب تعالیٰ کے نال میرا بڑا راست تعلق ہو گیا آدم نام کتوں سیکھے سنو حدیث پہ لفظ آدم علیہ السلام کہتے ہیں مولا لما خلقتنی یا اللہ تو مینوں جدوں پیدا فرمایا سی تخلیق فرمایا سی مولا تو جدوں مینوں تخلیق فرمایا وا نفخت فی روح تے یا اللہ میرے وچ تو جدوں اپنی روح ہوگی یا اللہ تو مینوں جدوں تخلیق فرمایا تے میرے وچ اپنی روح ہوگی تے میں جدوں اپنی اکھاں کھولیاں تھا پر رفعت راسی مولا میں جدوں اپنا سر ویکھیا تے میں اکھاں اٹھائیاں میری نگاہ تیرے عرش دے پاویاں تے پئی سی ایک نظر ایک پاوے تے پئی تے لکھیا سی لا الہ الا اللہ عرش دے دوسرے پاوے تے لکھیا سی محمد رسول اللہ اج مینوں خیال آیا جڑے نام نو عرش دیاں پاویاں تے اپنے نال جوڑ کے لکھیا ای یا اللہ کوئی تیرا بڑا محبوب ہے تیرا بڑا مطلوب ہے عرش دیاں پاویاں تے
جدا نام لکھیا ہی اج میں وہ واسطہ پایا اللہ دی رحمت دی آواز آئی آدم جا کے محمد کا صدقہ معاف کیتا آدم اساں دے منہ معافی دے دیتی تو نہ ہی وہ لے لیا جی اسی ٹال نہیں سکتے آدم محمد کا صدقہ تین معافی دیتی تے آدم صاحب 300 سال تھی روتے رہے ہو تو معافیاں مانگتے رہے ہو میرے اپنی عزت کے جلاب کی قسم ہے کہ پہلے دن ہی اس نام کا واسطہ پاندے تو رونا سونا بھی نہیں سی پہنا ابھی ادھر معاف کر دیں معافی ملی نہ کس لیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا گفتگو کا رابطہ قائم ہوا معافی ملی تو جب نامہ قیام شروع ہوئے کہ آدم نے ایک بڑی اللہ کی بارگاہ جب کی سیدنا آدم نے یا اللہ تیرا کرم ہے تو معاف کر دیتا ہے رحمت فرمائی پر ربا جنت کی ایک لذت ایسی ہے جڑی دنیا میں میرے یاد آتی یا اللہ اٹھدیا بہندیا مینو جنت کا سرور یاد آتا ہے ربا کھان پین کی گل نہیں جنت کے میویاں کی گل نہیں ایک روحانی سرور جڑا جنت میں ایک روحانی سرور میسر سی ربا تیری دنیا میں جو سرور ہے نہیں مولا کرم کر دے جنت بدر کیتا ہی جنت وچوں کڈیا ہی میں تیری بارگاہ وچوں میوے نہیں منگدا پھل نہیں منگدا جنت دیاں نعمتاں دی طلب نہیں کردا مینوں روح دا او سکون عطا فرما جڑا سکون قلب جنت وچ میسر سی اللہ نے فرمایا آدم کیڑا سکون تو آدم دی گل آدم علیہ السلام نے عرض کی دی مولا تیرا بیت المعمور جڑا جنت وچ بیت المعمور ہے ربا ملکوتیاں دا کعبہ ملکوتیاں دا کعبہ یا اللہ جڑا عرشاں تے تو اپنا گھر بنایا ہوا بیت المعمور آباد کوٹھا یا اللہ مینوں یاد آوندا ہے فرشتے بیت المعمور دا 24 گھنٹے طواف کرتے رہندے نے فرشتیاں دا طواف کرنا بیت المعمور دے چکر کٹنا یا اللہ یاد آتا ہے وہ جڑی کیفیت جنت میں سی ربا دنیا میں نہیں مولا کرم کر دے کہ میرے بیت المعمور والی لذت عطا فرما یہ جب تمنا کی تھی نہ بہت وقت جبریل امین آئے جبریل نے آگے فرمایا آدم اللہ پاک نے تھوڑی دعا قبول فرما لیں وہ لذت جڑی جنتیاں میسر ہے جنت میں آدم اسی تینوں تے تیری اولاد نو دنیا میں لذت عطا فرماؤ جبریل امین نے عرض کی یا آدم اللہ تعالیٰ نے تھوڑی درخواست قبول فرما لئی ہے فرمایا آدم علیہ السلام سرکار اپنی نگاہ نبوت اٹھا کے دیکھو حضرت آدم علیہ السلام اس وقت جتنے کھڑے سن وہ این خانہ کعبہ کا چوک خانہ کعبہ کا مرکز حضور اپنے نظر اٹھا کے دیکھو آدم علیہ السلام نے کتے بیٹھے نا کہ آپ نے دیکھا کہ بیت المعمور تو ایک نور کی کرن آ رہی ہے جڑی زمین تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا رابطہ آدم کتے تھی کھڑے ہو یا حضرت نظر اٹھا کے دیکھو بیت المعمور یہ جگہ جڑی ہے کہ 90 درجے کا زاویہ بناؤ زاویہ پائے گا جی جگہ دینا یہ اہم بیت المعمور کے تھلے میں جبریل نے فرمایا حضور نقشہ میں لے کے آیا حدود اربا میں لے کے آیا جی سرکار لکیر میں کتنا کوٹھا اسی تعمیر کر ہاتھ بندی کی جبریل نے زمین کے لکیر ماریاں سیدنا جبریل نے سرکار ہے جی 4 دیواری جی یہ اٹھا نظر اٹھا کے دے لو اتنے بیت المعمور ہے تھلے خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر کوٹھا تعمیر کیتا اچھا مزے کی گل ہے اجے بی بی حوا سے آدم نے اپنے رہن واسطے گھر نہیں بنایا اپنے واسطے گھر اجے نہیں بنایا پہلا اللہ کا ملاپ انہوں نے ہوا میدان عرفات میں دعا قبول ہوئی تو ملاپ ہوا سی میدان عرفات میں تو عرفات کا لفظی ترجمہ پہچان شناخت میدان عرفات
ہوا آدم نو لبدیاں پہ نے، سیدنا آدم ہوا نو لبدے پہ لبدیاں دونوں کا ملاپ ہویا میدان عرفات میں. عرفات کا مانا یہ ہے جسے پچھاڑ ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی بے نیازی میں تو ہاتھیاں تھی پوچھ لے کہ میدان عرفات جسے آدم سے ہوا کا ملاپ ہوا سی نا، اسے پاکستانی حاجی جو جانے ہیں پھر پوچھ لو یہ میاں بیوی آمد ہوئی گواچ جاتے ہیں، یہ گواچ جاتے ہیں. ہوا کے آدم کا ملاپ ہوا سی تے عرفات کے میدان میں یہ گواچتے ہیں. اللہ تعالیٰ میدان عرفات میں کم کر کے رب کی رحمت کہتی ہے حاجیاں گواچ کے ویچ جڑی لذت گواچن وچے جڑی لذت تلاش وچے اج جویں خامد بیوی نو تلاش کر رہا ہے تے بیوی خامد نو تلاش کر رہی ہے تے ایک دوجے نو لبن ترے نے، یہ تجربہ کر لو. یہ ہوئی میدان عرفات قیامت کا میدان بننا ہے. اج بیوی خامد نو لبدی پئی ہے تے خامد اپنی بیوی نو تلاش کر رہا ہے. یہ جو عرفات کے میدان وچ محشر کے میدان میں تساں محمد نو تلاش کرنا جبریل امین نے نورانی پاری کو چکیا کہ تھلے جنت کا پتھر فرمایا حضور منظری ادو تک نہیں سجتی جب تک ایک سیوا نہ ہو. یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کی لذت دیتی ہے، اللہ کا گھر بنایا جی جنت کا سیوا لا لو. یہ میں پتھر جنت میں لے گیا جنہوں آج حجر اسود کہتے ہیں. حجر اسود جبریل نے عرض کی یا آدم اللہ پاک کی رحمت فرما رہی ہے انسان کو ڈنہار ہے، انسان غلط کار ہے، انسان معصیت کار ہے. تھوڑی اولاد کو خود بھی ہونی ہے، گناہ ہونے نے، لغزشاں ہونی نے، تسا محمد کا واسطہ پا کے معافی لے لئیے. اللہ پاک کیا فرماتا ہے سونے آدم یہ خانہ کعبہ کی دیوار وچ نصب کر لو. یہ جنت کا پتھر یہ صلاحیت ہے جڑا گناہگار دے قریب آئے گا، گناہگار دے قریب آئے گا، جڑا گناہاں نال لکھیا ہوا انسان اینو چومے گا. یہ جنت کا رحمت والا پتھر وہ تمام گناہاں اپنے سینے وچ سمیٹ لے گا. اپنے سینے وچ یہ انتظام ہے، یہ ایک مقناطیسی قوت ہے. میں ایک مرتبہ حج کے دوران ایک دوست انگلینڈ تو میرے نال آیا صاحب بہت روایات ایسا نے جی اپیل نہیں کرتی. یہ کی گل نہیں میں کہ تین اپیل کیوں نہیں کی گل یہ پتھر بلا پوچھ لینا. میں کہ یہ غیر منطقی غیر اصلی گل کی کیا ممکن نہیں. تاری روزمرہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایسے چیزاں پیدا فرمائیاں نے جنہوں نے کچھ اللہ نے انتظام کی قوت رکھی. مثلا تاری روزمرہ زندگی ہانڈی پکاندے ہو اگر نمک زیادہ ہو جائے تو سیاڑیاں عورتیں کہیں آٹے کا پیڑا رکھو. کیوں نہیں کھاتے ہیں آٹے کا پیڑا رکھو نہ نمک بہت آ گیا آٹا نمک کھچ لے گا. آٹا ڈیا کے پچھوں نمک نو کھچنا پھر آٹے کی تاثیر فریج میں اگر سمیل ہو جائے تو سمجھدار کے کوئلہ رکھو. کوئلہ رکھو کہ جتنی پھلاں کی خوشبو کے پورے وہ کوئلہ کھچ لے گا کہ فریج سے پانی کی خوشبو نہیں آئے گی. ویسے تو روزمرہ زندگی ہے روزمرہ پلاسٹک پیپر جنہوں تھی کہتے سیاہی چوٹ ہو سیاہی چوٹ وہی وہ سیاہی کو کھچتا ہے کوئلہ جہاں سمیل کھچتا ہے آٹا ہانڈی میں نمک کھچتا ہے. یہ تو تیری روزمرہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کھچن دیا تاسی مقناطیس لوہے کو کھچتا ہے مقناطیس لوہے کو کھچتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جب انتظام دیا طاقت یہ دنیا دیا عام چیزوں میں پیدا فرمائیاں نے اس سے اللہ تعالیٰ نے حجر اسود میں طاقت رکھی ہے. یہ گناہ ایک گناہ سید آدم نے فرمایا میرے امتی کعبے کا طواف کر رہی ہے جی تو بیمار ہے جی تو لاغر ہے جی تو کمزور ہے تے حجر اسود نو تو چوم نہیں سکتا وہ محاذات بچانا وہ سامنے آ کے دونوں ہاتھ لگا کے اپنے ہاتھ نو چوم لے. اللہ تعالیٰ نے وہ ایسا شواواں پیدا کی نے
جڑیاں نوریاں نو نظر آدیاں نے انساناں نو نظر نہیں آدیاں. تو اے ہاتھ چک کے جدوں استلام کرے گا تے حجر اسود وچ اشارہ کرے گا وہ نور دیا ایسا کرنا نکل گیا تیرے جسم نو معاف کر کے نور دیا کرنا تیرے گناہ سارے کھینچ کے واپس لے گئے. ادھورے جاؤ تے پتھر لاؤ. حجر اسود یہ حضرت آدم علیہ السلام نے بتایا. میں قربان جاواں کہ کعبے دا طواف تے حجر اسود دا کوٹھا تے میثاق رحمت یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں. پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تے کعبے کی تعمیر ثانی جب ہوئی طوفان نوح کی شہادت کے بعد خانہ کعبہ کی جب دوبارہ حضرت ابراہیم نے تعمیر کی تھی وہ ویلو سے جڑے اضافے خانہ کعبہ کی برکات میں جڑے اضافے ہوئے تھے وہ جاج کرام کبھی وہ غور کرن تے اس نتیجے تے تسی پہنچو گے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ وچ اپنی محبوباں دی یاداں نوں باقی رکھیا. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں صرف آدم علیہ السلام کے زمانے میں مطاف سی کعبے کا طواف تے میثاق رحمت رحمت کا پرنالا تے حجر اسود خانہ کعبہ وچ حجر اسود سی تے مطاف سی تے میثاق رحمت سی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ دوبارہ تعمیر کیتا اللہ تعالیٰ دیا برکتاں میں جب اضافات ہو گئے وچ اضافے ہوئے. پہلا اضافہ اللہ دیا برکتاں دا پہلا اضافہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے سینے میں جو نور کا چشمہ جاری فرمایا زمزم شریف چشمہ زمزم. سیدنا اسماعیل علیہ السلام دیا ہڈیاں نے جب زمین دے نال مس کیتا اللہ پاک نے پیغمبر دیا ہڈیاں کا صدقہ چشمہ زمزم پیدا فرمایا ایک اضافہ زمزم کا. پھر صفا پھر خانہ کعبہ نے متصل صفا دی پہاڑی تے مروہ دی پہاڑی صفا تے مروہ دیا پہاڑیاں دی جڑی صحیح ہے حاجی جڑے پھیرے لگانے صفا تو مروہ تک تے مروہ تو صفا تک یہ جڑے 7 چکر نے یہ نشانی ہے بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا دی وہ پانی کی تلاش میں حاجرہ صفا ہوتے گئی تے پھر مروہ تے گئی تے مروہ کو صفا والا آئی. حاجرہ نے جب پھیرے لگائے اللہ تعالیٰ نے انہوں بھی برکت میں شامل کر لیا. اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ دیا پہاڑیاں بھی برکات میں شامل کر لیا. فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. اللہ کریم نے فرمایا حاجی صاحب یہ کعبۃ اللہ سے برکت والا ہے نہیں ہے کہ حجر اسود گناہ چھوٹن والا ہے پر حاجی صاحب صفا تے مروہ دی پہاڑی یہ بھی اللہ دیا نشانیاں وچوں نشانی ہے. حاجی صاحب صفا تے مروہ دی پہاڑی دا بھی چکر کٹیو یہ بھی رب دیا نشانیاں وچوں نشانی ہے. اگے مولا کا دی نشانی اللہ دی رحمت نے فرمایا اے صفا تے مروہ دیا پہاڑیاں نے اسماعیل دی ماں دیا تنویں چمیاں ہوئی نے سانو حاجرہ دی وہ ادا پسند آ گئی ہے. ہوں تھی صفا تے مروہ بھی صحیح کرو. اگے حاجی صاحب ہوں تھی زمزم شریف بھی پینا ہے. اگے حاجی صاحب ہوں تھی مقام ابراہیم تے آنا ہے. مقام ابراہیم ایک کعبے دیا اضافی برکتاں کعبہ دیا اضافی برکتاں جڑیاں اللہ تعالیٰ نے مزید فرمائیاں امت محمد تے کرم فرما کے مقام ابراہیم. وہ جاج کرام نے پوچھو اس چھوٹی گھڑی کیوں کھڑی ہے ایک پتھر ہے پتھر اتنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک اور جی موم کے گہرے نشان ہوتے ہیں ان پتھر کے سینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لمبے لمبے قدمان مبارک کے نشان موجود. مقام ابراہیم مقام عربی زبان مقام کے اندر چائے قیام مقام کا مانا ہے چائے قیام مقام کا مانا جسے قدم رکھا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا
وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. حاجی صاحب تسی کعبے دا طواف کرنا آئے ہو، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ گناہاں دیاں معافیاں منگن آئے ہو، حاجی صاحب انہیں کرو مقام ابراہیم نو مصلی بنا لو. مقام ابراہیم دے نفل پڑھنے گے، اینو مصلی بنا لو، مصلی بنا لو. کہ یا اللہ مقام ابراہیم دی عظمت کیا ہوئے، مقام ابراہیم دی برکت کیا ہوئے. رحمت نے مسکرا کے آخیا اے او جگہ ہے جس پتھر سے کھلو کے ابراہیم نے کعبہ تعمیر کیتا سی. اے او پتھر ہے جس پتھر سے کھلو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کر کے میلاد محمد کی دعا منگی. میلاد محمد کی دعا کی پیارے مسلح بناؤ خانہ کعبہ. اگر حاجی صاحب مولانا نور المصطفیٰ صاحب نے تشریف لے آنا ہے تو پھر اپنے تجربات حرمین شریفین جو کچھ میں دیکھا قسم دین اپنی واقعات کا سنا. میں بھی الحمدللہ 1983 میں سرکار نے کرم فرمایا کہ حج کی سعادت اللہ تعالیٰ نے 1983 میں بتا کہ میرے جڑے مشاہدات سن تو میں دیکھا حج کے دوران یہ حج میں تھی پوچھو کہ جس ویلے جدہ شریف ایئرپورٹ آ گئی بلکہ جڑی پرواز حدود حرم کے اتوں کی گزرتی ہے نا وہ پرواز سے حاجیاں کو کہا جاتا ہے کہ احرام بند ہو پہلے کیونکہ میقات سے اتوں کی پرواز گزرنی ہے تو حدود حرم تو پرواز ہونی کہ کئی حاجی لاہور تو کراچی کو احرام بند کے بیٹھتے. احرام کی احرام کا لباس کے مساوات محمدی دا مساوات محمدی دا نمونہ، احرام کا لباس میدان محشر کا نمونہ، احرام کا لباس کفن کا نمونہ. میرے آقا مولا نے حاجی نو جدو کعبۃ اللہ کی زیارت واسطے تیار کیتا سید عالم دیا حکمتاں ویکھو رحمت للعالمین دیا حکمتاں. لباس کو پہنا دیتا سرکار نے جڑا کفن دا لباس ہے، کفن بھی چٹا احرام بھی چٹا کفن بھی پاک احرام بھی پاک، کفن بھی سلیا نہیں احرام بھی سلیا نہیں. کفن دے وچ بھی یہ کہ اتنے داغ نہیں ہونا چاہیے، احرام واسطے بھی شرط دے داغ نہیں ہونا چاہیے. میرے کملی والے نے فرمایا میرے امتی تو اللہ دے گھر کی زیارت کرنے واسطے چلی ہے، میں تینوں کفن دیاں 2 چادر پہنا کے تیرا تصور میں میدان محشر تک لے جانا ہے. حضور نے فرمایا جب تو مینا بھی جائے گا تو مصطفیٰ بھی جائے گا تو پھر عرفات بھی جائے گا. ہفتے نگاہ تک جسے تینوں چٹیاں چادر ملبوس رحمت للعالمین دے امتی نظر آؤ گے. چٹیاں چادر انج لگے گا جی محمد کی امت کفن بردوش اٹھی ہوئی ہے. کفن بردوش کفن بردوش. میں صدقے جاوا رسول دی اس حکمت کو جاؤ بین الاقوامی سیاست کے حالات دیکھ لو. بین الاقوامی سیاست میں جدوں کا اثر ہوش سنبھیا محمد دی امت کفن بردوش نظر آ رہی ہے. رسول دی امت کفن بردوش ہے. رسول دی امت اپنی سر ہتھیلی سے لے کے کفن پہن کے میدان عمل میں حضور نے فرمایا تینوں احرام پہنا کے اصل میدان محشر کا نمونہ تیرے سامنے کر دینا عرفات میں تینوں جمع کر کے یہ تصور دینا ہے کہ میدان محشر بھی عرفات میں ہونا ہے. چٹا لباس پا لیا حاجی صاحب نے چٹا لباس شریعت نے آخر سر بھی ننگا. حاجی صاحب سر سے ٹوپی نہیں پانی کہ حاجی صاحب سر سے پگ بھی نہیں بننی. اتارو پگ بھی حاجی صاحب پگ اتارو کہ سر کی کیپ اتارو. ہیلمٹ نہیں چلنا تے پگاں نہیں چلنیاں تے پی کیپاں نہیں چلنیاں. سروں بھی ننگا تے پیروں بھی ننگا. میرے آقا نے فرمایا سروں ننگا ہو جا پیروں ننگا ہو جا کفن دیاں 2 چادر پا لے تے جس لے ٹرے گا اللہ دی بارگاہ وچ اتنے کوئی امیر نظر نہیں آنا کوئی غریب نظر نہیں آنا کوئی کمی نظر نہیں آنا کوئی ہاری نظر نہیں آنا. نہیں پتا چلنا وچ وزیر اعظم کیڑا ہے نہیں پتا چلنا کیڑے ملک دا وزیر ہے کیڑے ملک دا حاکم ہے کیڑے علاقے دا سرمایہ دار ہے. نبی پاک نے فرمایا غلاما اللہ دی بارگاہ وچ جدوں اٹھنا ہی اوتھے کوئی بادشاہ
نہیں ہونا، اسے کوئی وزیر نہیں ہونا، اسے کوئی حاکم نہیں ہونا، بلکہ قیامت کے میدان میں اللہ نے فرمانا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، دنیا کے حاکموں، دنیا کے تاجداروں، دنیا کے سکندروں، دولت مندوں، وہ کتنیاں چادراں پا کے کفن میں ملبوس ہو کے اٹھے لمن الملک، آج حکومت کی دی، آج اقتدار کے بعد، آج حکومت عاملہ کی دی ہے، آج اقتدار عاملہ کے بعد لمن الملک، کدھر ملک کے، کدھی شاہی کے، کدھی حکومت ہے، کدھر سکہ روائیں، لمن الملک، بڑے بڑے وزیراں کے سر چکے ہونے نے، بڑے بڑے چادراں ملعونہ دیا گردناں چکیاں ہوئی نے، بڑے بڑے کٹ گنا انہوں نے نگاہ زمین سے ہونی نے۔ قرآن اللہ فرماتا ہے للہ الواحد القہار، او دنیا میں تاجدارو، آج کوئی بادشاہ نہیں، آج کوئی وزیر نہیں، آج کوئی حاکم نہیں، آج کوئی مشیر نہیں، آج کوئی دولت مند نہیں، آج کوئی چودھری نہیں تے کوئی کمی نہیں۔ اے کمی سی، اے چودھری ہوندا سی، اے دولت مند سی، اے غریب سی، اے مل دا مالک سی، اے مزدور سی، ایسے کوئی مزدور نہیں، کوئی مل دا مالک نہیں، کوئی چودھری نہیں، کوئی ہاری نہیں، کوئی کمی نہیں۔ لمن الملک اليوم، اور دنیا والے چٹی چادر میں ملبوس انسانوں بولو بولو، آج حکومت کسی ہے، آج راج کدھر، آج سکہ کدھر چلے گا؟ للہ الواحد القہار۔ جاؤ حاجیوں پوچھو میدان عرفات میں، پوچھو کیا پتہ چلتا ہے میدان عرفات میں کہ یہاں حاجیوں میں کہڑا وزیر اعظم، یہاں حاجیوں میں کہڑا وزیر خارجہ، ایس اسمبلی کا رکن ہے، ایس پاکستان میں جی اسمبلی کا رکن جب سڑک پہ چڑھتا ہوتا سی، سڑک پہ چڑھنا کسی وزیر میں تے رستے بلاک ہو جانے، گورنر آ رہا رستہ کھڈو تے وزیر آ رہا سڑک صاف کرو، فاٹک بند تے رستے بند، یعنی صاف بہادر آ رہے، یہ صاف بہادر انج نے جی چڑیا گھر کا جانور کھلا ہے وڈ نہ کھائے کسی، ہٹو بچو بچو، وہ پاکستان بھی فردا بلاک ہو جاتی ہے سر۔ جاؤ اور بعد میں جا کے تماشا دیکھو، پتا چلتا ہے کہ وزیر کہڑا ہے، کہ مشیر کہڑا ہے، کہ اسمبلی کا رکن کہڑا ہے، کہ بادشاہ کہڑا ہے، کہ ملک موسم کہڑا ہے، کہ چودھری کہڑا ہے، کہ ڈنگی پگ والا کہڑا ہے، کہ اونچے ترے والا کہڑا ہے۔ ایکو لباس محمد کی مساوات کا نمونہ میدان عرفات میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حاجی صاحب کے سروں بھی لپ گئی، پیروں بھی لپ گئی، انہوں کی آئیڈینٹی ختم ہو گئی، کوئی پتہ نہیں لگتا کہ اے بڑا چودھری تے رئیس سرمایہ دار ہے، یہ لکھنؤ کا بانکا، لکھنؤ کا بانکا، یہ بڑے نخرے والا اپنے ملک بڑے بڑے نخرے کرتا سی، بیوٹی پارلر میں جا کے ٹوٹے بنوانے، بنائیاں تو رقم نہیں کرانی، جی جا کے دیکھو اتنے تماشا دیکھو، کتنے گیا بیوٹی پارلر؟ پاکستان میں نائیاں کول جا کے جھمکا کرا رہے ہیں، بڑے نخرے والا نازا والا، جس نے اللہ تعالیٰ کی کسوٹی اتنے چڑھیا، جس نے اللہ کی بارگاہ بھی سروں بھی لت گئی، پیروں بھی لت گئی، نہ سر اتنے ٹوپی ہے نہ پیروں میں بوٹ نے، دو حرام دیا چادر کفن بن دو، سروں بھی ننگا پیروں بھی ننگا، دوڑ لگی ہے، یہ دوڑا لگی ہے۔ اگے حاجی صاحب کتنے چلے ہو؟ اگے جی مینا چلے آ، اگے ہوں کتنے چلے ہو؟ عرفات چلے آ، ہوں حاجی صاحب کتنے ٹرے ہو؟ اگے رات مزدلفہ گزارنی ہے، اگے حاجی صاحب ہوں کتنے چلے ہو؟ اگے ہوں پھر مینا چلے آ، اتنے جا کے کی کرنا جے؟ اگے قربانی کرنی ہے۔ 4-5 دہاڑے حاجی صاحب کی دوڑ لگی ہوئی ہے، دوڑ لگی، حاجی صاحب سندے پی گئے، حاجی صاحب نے سندے پی گئے، چھنوے پی گئے، حاجی صاحب سندے پی گئے، دوڑ دوڑ کے بڑے نخرے والا ایسیا رہ اے سی کے بغیر لگتی نہیں، ہونا دن میدان عرفات میں انہوں نے نیم کے بوٹے لا لے، الحمدللہ۔ اتنے درخت لگانا بہت مہنگا ہے، سعودی عرب میں درخت لگانا بہت مہنگا ہے،
نم کے بوٹے لائے نے تے دوستاں دسیا قسمت ویکھو پاکستان دی طرف میدان الفاظ تے نم کے بوٹے تے بوٹیاں واسطے مٹی پاکستان کے مولا چلے تیرے کرم دے صدقے دھرتی الفاظ دی دھرتی خانہ کعبہ دی تے مٹی نندی پور دی مٹی پاکستان دی کوئی اللہ نے دسیا پاکستانیوں غم نہ کرو اللہ دی بارگاہ وچ تہاڈے ملک دی یہ قدر و قیمت ہے کہ خدا تعالی نے میدان عرفات کے بوٹیاں واسطے مٹی پاکستان کی منتخب فرمائی پاکستان کو فتح ہے پاکستان کو فتح ہے مٹی پاکستان نیم کے بوٹے ہون لگے لیکن حاجی صاحب نے پوچھو مولانا نور مصطفیٰ صاحب نے ہونا تو بھی تم دس گے وہ اپنے توبہ جناب مکے شریف گئے تو سن دسا کر دکاندار کو جانے تھا جنہوں بھا پوچھنے تھا دکاندار کو دھکے مارتا میں نے کہا دکاندار کا ریٹ کرو نا پانچ دیا والا نا ہم سر ریال تو تھی آپ چار دکا مار کے حرم شریف تو دوسری گل دھکے مار دینے دھکے پہ مکہ موسما میں دھکے پہ دوڑا لگیاں ہوئی آجی پھر آدھے مولی صاحب شکر کرو بچ کے آ گیا میں بچ کے آ گیا شیطان نو جب کینکر مارن لگا پھر شیطان نو کینکر مارن لگا سا اتنے ایسا ریلا آیا عوام کا ریلا آیا شیطان نو کینکر مار دیا میں تے دنیا تو چلیا تھا جی شکر ہے بچ کے آ گیا اتنے جڑا ڈگ پوے جڑا تھلے ڈگ پوے آدھے نے اٹھ نہیں سکتا عوام کا سمندر اتوں کی گزر جاتا ہے وہ کئی باری جام کے لالے پی گئے سنڈے پی گئے حاجی صاحب تو پھر مینا بھی جب قربانی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر جی جانوروں سے موہرا نہیں لائی دی سرکاری گھوڑے داغے جانتے سن کسی زمانے تے ٹھپے لگتے ہیں سرکاری یہ سرکاری ہوتا ہے سرکاری جانور اللہ تعالیٰ مینا کے میدان قربانی لگا ٹنڈا کرا کے ٹپے لائی جا رہے ٹنڈا ہوئے رحمت کی مار لگتی ہے ٹپا اور سرکاری گھوڑے سے سرکاری مار لگتی ہے آجیا تو کچھ نصیب ہے اور باپ کی قربانی دیتی ہے سر سے بال مڑائے نہیں انج سمجھ لیا اللہ نے اپنی غلامی کی مہر نہ کری یہ بندہ سٹ ہے یہ غلام سٹ ہے یہ نوکر سٹ ہے وہ ٹنڈ بھی ہو گئی حاجی صاحب کی ٹنڈ بڑے قیمتی وال سن حاجی صاحب کے بڑے پالے سن کے بڑے پالے سن کے وال سے بڑے نخرے کر کے بوتے بھی اڑ گئے سروں بھی لپ گئی پیروں بھی لپ گئی حاجی صاحب کی ٹنڈ بھی ہو گئی سنڈے پی گئے اگر پک کے آ گئی کینکر مارن لگے مر چلے سن طواف زیارت کیتا ہے جناب طواف زیارت جدو کیتا ہے کعبۃ اللہ جناب دل دھرن کا تھا نہیں سی کچھ نہ پوچھو پرانڈیاں سے طواف کرنا پیا پرانڈیاں سے حاجیاں نے پوچھو جنہوں پرانڈے کا طواف ملتا نا کعبے سے پرانڈے کا وہ ایک پھیرا تقریباً 2 کلومیٹر کا بن جاتا 7 پھیرے 14-15 کلومیٹر کا فاصلہ بن جاتا جہاں کہ کعبۃ اللہ کے قریب ہوں نا وہ پھیرے تو ہو گئے چھوٹے تو جو کعبے تو دور ہونا ہے تو وہ ہی پھیرا بن جانا حاجی صاحب نے جناب کئی کلومیٹر کے پھیرے بن گئے آگے جی صفا مروا اور مولوی صاحب کو جناب پوچھو صفا کو توڑیے کہ مروا تک تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے کم و بیش 1 کلومیٹر 1 کلومیٹر صفا کو توڑ کے جانا ہے مروا تو مروا والوں آنا ہے پھر صفا وہ بھی کلومیٹر پھر صفا والوں مروا 1 کلومیٹر 7 پھیرے لائے 7 کلومیٹر یہ بن گیا تو پھر کعبے کے طواف کی رب جانے کنے کلومیٹر تو پھر جس نے پیدل ٹریا عرفات وال تے مینا وال وہ زمین ناپتا پیا کعبے کا سروے کرتا ٹرتا پیا حاجی ٹر کے پیروں میں چھالے پی گئے تے سروں جناب سروں بھی لپ گئی پیروں بھی لپ گئی مشقت ہی مشقت مشقت ہی مشقت محنت کرتے میرے حاجی صاحب جان چوکھا نہ عمل ہے کئی وقت ایسے آتے ہیں کہ جان خطرے میں پی جاتی ہے پر جب حاجی صاحب نے حاجت کر لیا تو پوچھنے والے پوچھا حاجی صاحب بڑی محنت کی تھی جی شکلوں بے شکل ہو گئے تھی
تو سروں پیروں نس گئی جیسے کئی کلومیٹر سفر کیا جیسے قربانی دیتی رہی. حاجی صاحب کیا گارنٹی ہے تمہیں کہ تہاڈا حج قبول ہو گیا؟ گارنٹی ہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ تہاڈا حج قبول ہے؟ جی قبول کر لے تو تیرا کرم ہے یاد. بلکہ جب کعبے کا پھیرا لایا سی تے دعائیں منگی سی اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا. مولا بڑی دوروں ٹر کے آیا وا, بڑا لمبا سفر کر کے آیا, اہل و عیال نو چھڈ کے آیا وا, میں مشقت وچ پیا وا تے محنت دے پینڈے پیا ہویا وا. یا اللہ میرے حج نو قبول فرمائی, میری کوشش نو منظور فرمائی. حاجی کہندا ہے گارنٹی کوئی نہیں, گارنٹی کوئی نہیں, صرف اللہ دی رحمت دی امید ہے. جی وہ کرم کر لے تے وہ رحمت ہے, قبول کر لے تے وہ کرم ہے. گارنٹی کوئی نہیں. خانہ کعبہ وچ حاجی صاحب گئے کہ گارنٹی کوئی نہیں, کوئی گارنٹی نہیں. قربان جاوا مکہ معظمہ کے بعد حاجی جب مدینہ پاک کے سفر واسطے ٹریا, جس نے کعبے دا حج کر کے مدینہ پاک جس نے سیوانہ ٹریا رحمت للعالمین کے شہر مدینہ کی طرف, حاجی صاحب جب مدینہ پاک وچ آئے کہ حاجیاں پوچھو کعبے وچ کوئی گارنٹی نہیں ملی, کعبے وچ صرف امید ہی امید تھی. پر حاجی جب مدینہ پاک وچ آیا, جب گنبد خضرا دی زیارت کی رحمت عالم دی قبر مبارک سے جب حدیث تے نظر پئی, رحمت للعالمین نے فرمایا من سارا قبری وجبت لہ شفاعتی, من سارا قبری وجبت لہ شفاعتی. میرے مدینے آنے والے, میرے شہر کی زیارت کرنے والے, میرے مدینے کا سفر کرنے والے, من سارا قبری جنہیں میری قبر کی زیارت کی تھی وہی شفاعت میرے سے واجب. اللہ تعالیٰ نے تیریا دوڑا لوا کے ایک دن والے آخیا کہ ٹکے وجتے پہ نا مکے دے, اللہ کا فرمان ہے کہ حج کرنا یقین جو ہے جی ماں کے فکم بھی ہونے تو پیدا ہونے کہ تیرے سارے گناہ معاف ہونے نے. اللہ تعالیٰ جی کپڑے کی میل کٹن تو پہلا کپڑے کو زمین سے ماریا جاتا ہے کہ کپڑا دور دور کی زمین سے مارو کہ میل نکلتی. کہ مکے شریف اللہ تعالیٰ تیری میل کٹن واسطے تین ٹھنڈ لائی آ رہی ہے, کدھر جانا ٹھنڈ کٹی مشقت دور. لیکن دوستہ گارنٹی کوئی نہیں, گارنٹی ادو ملی جب حاجی محمد مصطفیٰ نے قدمہ لگا. کعبے کا نام تک نہ لیا, احمد رضا کہنے, احمد رضا کہنے فرمانے شکر خدا, شکر خدا کے آج کھڑی اس سفر کی ہے. میں بڑے بڑے سفر کیتے نے زندگی میں, بڑے بڑے سفر کیتے نے, پر اج جڑا سفر پیا کرنا وا مدینے دا سفر, فرمانے شکر خدا کے آج کھڑی اس سفر کی ہے, اور جس پر نثاری جان فلاح ہو سفر کی ہے. کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. احمد رضا نے کسی مبارک دیتی, یا اللہ مبارک ہوئے حج طرف چلے ہو. حج کے مصطفیٰ کہتا ہے بھائی میں تے مدینہ پاک پہ جانا وا, میری منزل مدینہ ہے, میری منزل رسول اللہ کی قبر مبارک, میری منزل رسول دی بار ہے. چلیا سرکار کو رستے میں کعبہ آئے گا, کعبے کا طواف بھی کرنا, منزل حضور دی بار, منزل حضور دی رات ہے. ویخ لے جب حاجی مدینہ پاک پوچھو حاجیاں حج کر کے حاجی جب جن تھکیوے سن مکے شریف سے حاجیاں کچھ ساریا تھکاوٹ گنبد خضرا میں جا کے دس گئے. ایسے کوئی مشقت نہیں, ایسے کوئی دوڑ نہیں, ایسے کوئی صحیح نہیں, ایسے کوئی مارو مار نہیں. بس نبی پاک نے میرا غلامہ بانگ کی آواز سن کے میری بارگاہ میں جا کے بیٹھ گئے. حاجی آ کے مسجد نبوی وچ بیٹھے ہوئے نے تے گنبد خضرا وال ایک نگاہ, کبھی نگاہ زمین تے کبھی گنبد خضرا. بس حاجی گنبد خضرا پہ ویکھدا ہے
تے گنبد خضرا نو ویکھ کے روح نو ٹھنڈ پئی پیندی ہے تے کلیجے ٹھنڈ پئی پیندی، کوئی مشقت نہیں، نماز پڑھی تے حضور دی بارگاہ وچ سلام۔ اچھا ہور ایک گل میں آپ کراں، جڑا کیف ہے نا حاضری دا، وہ حاجیاں نوں پوچھو خدا دی قسم جڑا قلبی حضوری ہے نا جڑی، وہ مدینہ پاک وچ جا کے ملے۔ وجہ یہ ہے، وجہ یہ جڑا خانہ کعبہ ہے، کعبہ اللہ دا گھر ہے، کیونکہ بیت اللہ کا مانا اللہ دا گھر ہے۔ جی تھی آگے گھر ہے بیت اللہ، کیا اللہ یہ ویچے؟ آخو جی اللہ یہ ویچے، یہ تو کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ اللہ کی رحمت دے دی حاجی صاحب تھی شاہکوٹ آئے ہو، اسی شاہکوٹ میں بھی ہے، اتنے جی مسجد نو چھڈ کے آئے ہو بھی میرا گھر ہے، میں تو شاہکوٹ بھی ہاں۔ یہ نہیں تھی کہہ سکتے کہ اللہ اس کوٹھے سے دیکھے نہ، کیوں کہ جڑا مصروف ہوں درخت تو چھوٹا ہونے آتا ہے نا، کہ اللہ ویچا آ جائے یہ مانا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات محدود ہوگی، اللہ کے نام محدود ہے، اللہ حدود السماوات والارض۔ یہ اسی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس کعبے کے کوٹھے سے ویچ کے کچھ موجود ہے، پر یہ کہنا کہ مجسمے اللہ جسم تو پا کے مجسم اللہ کا بیت اللہ میں موجود نہیں، مجسم موجود نہیں۔ بابے حاجی نے پوچھے گا دروازہ ہے نا ملک میں، کہ باہر جاؤ تو کرسی تو پیڑھی تو پلگ تو مہمان کو بٹھانا پھر جگہ ہوتی، اللہ نے گھر کا دروازہ کھولو، نہ اسے پیڑھی نہ اسے کرسی نہ کوئی فرنیچر، بس اندر اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ، خالی خانہ کعبہ خالی، کوئی فرنیچر نہیں، کوئی پلنگ نہیں، کہ انج لکھا مرحبا بالضیوف الرحمان، اللہ دے پراؤنے آئے ہوئے نے، اللہ دے پراؤنے آئے ہوئے نے، پر اللہ کا گھر کھول کے دیکھو تو نہ اس کو صوفہ سیٹ نہ پراؤنے میں بٹھانے والی جگہ، بس اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ سکتے کعبے کے دیکھ کے، جب حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے انہوں بھی پتہ حاجی نے کہ تشریفی نسبت ہے، اللہ نے بس عظمت دے سکی، ورنہ میں جتوں آیا اللہ تو اتنے بھی ہے، اللہ کے شاہکوٹ میں بھی ہے، لہذا اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، اللہ شاہکوٹ بھی ہے، اللہ خانہ کعبہ بھی، اللہ مدینہ کائنات کے ذرے ذرے وچ اللہ موجود ہے۔ لہذا جب کعبے کا طواف کرتا ہے حاجی، وہ ذہن یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے وچ موجود ہے، کہ میں اپنے بندے کو تکتا پیا کہ میں اللہ کا طواف پہ کرتا، وہ تو کعبے کا طواف ہو گیا۔ پر حاجی نو پوچھو جب کعبے کا طواف کرتا ہے یہ کوئی تصور نہیں ہوتا کہ اللہ یہ، پر جب حاجی مدینہ پاک بھی آتے ہیں تو حاجی تو چالی کے سامنے کھلوتے ہیں، گنبد خضرا بھی جب حاضری دے امتی دے دل میں تصور ہوتا میں جڑے آقا کو آیا آقا قبر دے وچ موجود ہے، میرا رسول گنبد خضرا دے وچ موجود ہے، میں جب پرانا بن کے آیا میرا رسول اتنے موجود ہے، میں اپنے آقا بھی بارگاہ وچ کھلوتا ہوا وا، میں اپنے آقا بھی بارگاہ وچ سوالی بن کے کھلوتا ہوا، میرے سرکار تخت نبوت تے موجود، یہ امتی دے دل وچ تصور ہوتا ہے نا، نہیں دل سے کیفیت بھی تاری ہوتی ہے، امتی جالی نو ویخ ویخ کے روندا نو پتا ہے کہ میں محمد کی نگاہ میں مرکز نگاہ بنیا، میں مرکز تجلیات بنیا۔ کعبے کی حاضری میں بھی لذت تو ہے، میرے والد گرامی سلطان العظیم ضلع فرماتے ہیں کعبے کی حاضری میں بھی لذت تو ہے، پر وہ نہیں ہے جو لذت مدینے میں ہے۔ کعبے کی حاضری میں بھی لذت تو ہے، پر وہ نہیں ہے جو لذت مدینے میں ہے۔ خدا کی قسم ان سروں کا تو سجدہ کعبے میں ہے، پر دلوں کی عبادت مدینے میں ہے۔ ان سروں کے تو سجدے کعبے میں ہے، پر دلوں کی عبادت مدینے میں ہے۔ مکہ معظمہ، مکے وچ بھی جنت تے مدینے وچ بھی جنت، مکے وچ جنت المعلا
تے مدینہ پاک وچ جنت البقیع، مکے وچ بھی جنت تے مدینے وچ بھی جنت، پر حاجیاں نوں پوچھ لے مکے وچ ایک جنت ہے جنت المعلا، تے مدینہ پاک وچ دو جنتاں، ایک جنت البقیع تے ایک ریاض الجنہ۔ ریاض الجنہ مسجد نبوی دا او ٹکڑا، او خوش نصیب ٹکڑا جڑا رحمت للعالمین دے قدماں نوں چومدا ہوندا سی۔ حضور نماز پڑھان جسلے کمرے چوں نکلدے نے تے محراب کی طرف تشریف لے جاندے نے، جماعت کرا کے محرابوں حجرہ عائشہ دی طرف آ جاندے نے۔ او زمین دا خوش نصیب ٹکڑا جڑا دن وچ کم از کم 5 مرتبہ سرکار دے قدماں نوں چومدا ہے، 5 نمازاں واسطے حضور آؤندے نے، جاندیاں بھی قدم لگتے ہیں زمین سے، نماز پڑھا کے آدیاں بھی قدم لگتے۔ رحمت للعالمین نے فرمایا ریاض الجنہ، ریاض الجنہ، یہ دنیا میں جنت دا باغ ہے، جنت دا باغ ہے۔ میں کہنا حاجی صاحب، حاجی جدو مدینے ہو کے آدھے نے اگے کتوں ہو کے آیا کہ حاجی خوش نصیب کہتا میں جنت میں ہو کے آیا وا، میں رحمت للعالمین نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، خدا دی قسم نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزا جو مدینے کی کلیوں میں دیکھا۔ میرے والد گرامی فرمانے نے میں نبی پاک کی بارگاہ وچ حاضری دے کے مدینہ پاک کا خانچہ فروش، شہر مدینہ دا ایک ریڑی فروش، ریڑی تے بیچن والا شربت پہ بیچے، ایک خانچہ فروش، ابا جی کہتے ہیں وہ جی آواز پہ لائے خانچہ فروش، مدینے کا خانچہ فروش شربت پیا بیچتا تے آواز لانا اشرب الحلیب، اشرب الحلیب، یہ مانا پیو دودھ، پیو دودھ، اشرب الحلیب وصلو علی الحبیب، اشرب الحلیب، اشرب الحلیب وصلو علی الحبیب، یہ ترجمہ پیو دودھ پڑھو درود، پیو دودھ پڑھو درود۔ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزاج و مدینے کی کلیوں، اے میرے ہی جذبات نہیں دوستا، پر امام مالک چلو مسلے میں مسلے کے مالک مدینہ پاک کا شیخ الحدیث امام مالک، مسجد نبوی کا شیخ الحدیث امام مالک کو خوش نصیب جدی ساری زندگی مسجد نبوی میں حدیث پڑھاندیاں گزر گئی۔ امام مالک حضرت امام مالک نے زندگی وچ ایک حج کیتا، ایک رہندے مدینے سے ایک ہر سال حج دا موسم آتا ہے، امام مالک نے طالب علم اجازت لینے سرکار اجازت دو حج کارا جی، امام مالک دعا دے کے طالب علم جاؤ اللہ قبول فرمائے، شاگرد حج کر کے دوبارہ اپنے استاد کی بارگاہ بھی آتے ہیں، سال ہاں سال کا عرصہ بیت گیا، امام مالک نے ایک کوئی حج کیتا، ایک مرتبہ طالب علم ہمت کر کے اگر سرکار گستاخی ہوا حضور گل کرنی فرمایا بیٹا پوچھو، طالب علم پوچھتا ہے سرکار سانو مدت بیت گئی ہے تے درس حدیث بہتے ہیں، تھی نبی پاک کی مسجد میں حدیث کا درس دے ہو، ہر سال حج کا موسم آتا ہے، دنیا کشاں کشاں مکے وال جاتی ہے، حضور تھی حج کرن نہیں جاتے، سرکار کھلے سے دل حضور دل میں طرف پہ حج کرن نہیں تھی جاتے۔ امام مالک نے فرمایا بیٹا تیرے سوال کا شکریہ، آپ نے فرمایا پترا ہر مسلمان صاحب استطاعت مسلمان من استطاع الیہ سبیلا، ہر صاحب استطاعت سے حج کرنا زندگی میں ایک باری فرض ہے، ایک مرتبہ فرض، وہ بعد اگر زیادہ حج کرتا ہے تو نفل فرض کرتی۔ امام مالک فرمانے نے بیٹا الحمدللہ میں وہ فرض حج ادا کر دیا،
میں فرض تو سبق دو چکی حج میں کر لیا ہوں اگر میں حج کرن جاواں تو میرا نفلی حج ہوئے گا نفلی امام مالک نے فرمایا پترا میں جان کے حج کرن نہیں جانا فرض تے میں ادا کر چکی ہوں اگر حج کراں گا تے نفلی حج ہوئے گا عمرہ کراں گا تے میرا نفل ہوئے گا ہوں میں حج تا نہیں کرتا کیوں حج وچ رش بڑا ہوندا ہے اجتحام بڑا ہوندا ہے پتر میں حج کرن تا نہیں جانا ممکن ہے سفر دے دوران مینوں موت آ جائے ہو سکتا ہے شیطان نو کینکر مار دیا میں مر جاواں ہو سکتا ہے کعبے دا طواف کر دیا موت آ جائے ہو سکتا ہے مینا دی گرمی وچ مینوں سب پوچھو سنسٹروک حاجیاں نو جڑا زبردست بخار چڑھتا ہے گردن توڑ بخار وہ گرمی کو خطرہ ہوتا ہے اور ڈاکٹر تجویز کر رہے کہ جڑا ٹھنڈا پانی زیادہ نہ پیو اور دوائیاں تجویز کر رہے کہ سنسٹروک نہ ہو جائے امام مالک فرمانے نے بیٹا ممکن ہے مینوں سنسٹروک ہو جائے ممکن ہے سفر کر دیا موت آ جائے ممکن ہے کعبے دا طواف کر دیا موت آ جائے ممکن ہے شیطان نو کینکر مار دیا موت آ جائے پترا میں ایک حج کر چکی ہوں حج میں عطا نہیں کرتا میں نہیں چاہتا مدینیوں باہر نکل کے مینوں کدھرے موت آئے میں تے موت منگنا رحمت للعالمین دیا قدماں وچ میں موت منگنا شہر مدینہ دی مولا مینوں موت آئے تے محمد عربی دے شہر وچ آئے یا اللہ مینوں موت آئے تے جنت البقیع دی مٹی ملے امام مالک فرماندے نے میں حج تا نہیں کردا کدھر مکے نہ مر جاواں میں تے مرنا مدینے چاہنا امام مالک اتنی بڑی شخصیت نو کون ادا کیتا اے جنت الحمدللہ خوش نصیب نے وہ مسلمان جنہوں نے کعبۃ اللہ کی حاضری تو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہوئی ہے اسی جڑے محروم ہاں اللہ پاک سب کو اس سعادت عطا فرمائے خاص دعا احسن الخواص یہ چونکہ میں نے اخبار میں فرمایا تھی کہ مولانا صاحب کیونکہ حج کر کے آ رہے ہیں کچھ مکے مدینے کا تذکرہ میں آپ کرا تاکہ جڑے جنہیں حج نہیں کیتا وہ ذہنی طور پہ سارے قلب و جگر مکے مدینے کی سیر کر کے آ احسن الخواص آج بھی جمعے کی جڑی نشست کی دعا ہے صدقے دل سے سمینے قلب نہ دعا کرو اللہ پاک کملی والے دیا کالیاں زلفاں دا صدقہ کشمیر دیا غازیاں تے حریت پسنداں نوں اللہ کامیابی عطا فرمائے یا اللہ تینوں کعبۃ اللہ دا واسطہ یا اللہ تینوں حرمت مدینہ دا واسطہ یا اللہ تینوں شرف بیت المقدس دا واسطہ یا اللہ تینوں مقامات متبرکہ دا واسطہ رحمت للعالمین دا صدقہ کشمیر دے مسلماناں نوں آزادی عطا فرما یا اللہ ہندوستان دا ظلم تے یہودی دیاں سازشاں تے امریکہ دیاں سازشاں اور یہودی دے منصوبے نبی پاک کا صدقہ انہاں منصوبیاں نوں ناکام فرما وطن عزیز پاکستان نو یا اللہ قیامت تک سلامت رکھی خانہ کعبہ دی پہلی دیوار پاکستان یہ غلط گل نہیں دلوالیاں دیوالیاں سب جاتے ہیں خانہ کعبہ دی پہلی حفاظتی دیوار پاکستان جب تک دنیا میں پاکستان موجود ہے کوئی بت پرست ہندو خانہ کعبہ سے یلغار نہیں کر سکتا الحمدللہ نبی پاک دیا زلفاں دا صدقہ ساڈا پاکستان اے ہن تر نوالا نہیں رہ چکیا پاکستان نو اللہ تعالی نے قوت عطا فرمائی الحمدللہ پاکستان نو قوت نصیب ہے پاکستان نو اللہ تعالی نے ایٹم دی طاقت عطا فرمائی ایٹمی قوت الحمدللہ پاکستان کو موجود ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کملی والے کا صدقہ سارے ایٹم کی حفاظت فرمائے ایٹمی طاقت موجود ہے اور الحمدللہ پاکستان کی یہ دہشت ہے پاکستان کے ایٹمی اسلحے کی دہشت ہے کہ ہندوستان باوجود ایسی مشکل میں مبتلا ہوتے پاکستان سے حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتے پاکستان سے حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کرتا وہ وجہ ہے کہ انہوں پتا کہ ہوں جی جنگ ہونی ہے یہ راؤنڈ نہیں چلنے یہ آخری راؤنڈ ہونا اور پاکستان سے اگر کوئی ناجائز ہاتھ اٹھے کہ اللہ نے جی سانو طاقت عطا فرمائی ہے پاکستان نے وہ طاقت استعمال کرنی
خدا تعالیٰ بڑی ایسی طاقت کی حفاظت فرمائے، یہودی دیا سازشاں اللہ ناکام بنائے، کشمیر کے حریت پسندوں اللہ قوت حیدری نصیب فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ مدد فرمائے، سارے وطن عزیز پاکستان کو اللہ تعالیٰ مضبوط اور مستحکم فرمائے، اندرونی خلفشار میں مولا دور فرما، کراچی میں امن و سکون پیدا فرما، ملت اسلامیوں کو مربوط فرما، آپس میں تعلقات استوار فرما، اور عالم اسلام کا مولا پرچم بلند فرما۔ ربا تیرے کعبے کی خیر، تیرے مدینے کی خیر، یا رسول اللہ تم کو تھوڑا گنبد خضرا قیامت تک آباد رہے، مولا تیرا خانہ کعبہ قیامت تک آباد رہے، یا اللہ حاجیاں دے قافلے قیامت تک کعبے کا طواف کرتے رہن، یا اللہ غلامان محمد قیامت تک مدینے کی حاضری دیندے رہن۔ اللہ تعالیٰ سب حضرات کی آمد سے حاضری قبول فرمائے۔ مولانا نور المصطفیٰ صاحب آئندہ جمعے تشریف لے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں سفر بخیر فرمائے۔ جتنے حجاج زیارت حرمین واسطے گئے نے اللہ پاک سب دے